پارہ نمبر 9، سورت کا نام سورۃ الاعراف، آیت نمبر 171 تا 174۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر اس طرح اٹھا دیا تھا جیسے وہ کوئی سائبان ہو، وہ انہیں یہ گمان ہو گیا تھا کہ وہ ان کے اوپر گرنے ہی والا ہے۔ اس وقت ہم نے حکم دیا تھا کہ ہم نے تمہیں جو کتاب دی ہے اسے مضبوطی سے تھامو اور اس کی باتوں کو یاد کرو تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو۔ اور اے رسول، لوگوں کو وہ وقت یاد دلاؤ جب تمہارے پروردگار نے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی پشت سے ان کی ساری اولاد کو نکالا تھا اور ان کو خود اپنے اوپر گواہ بنایا تھا اور پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا تھا کیوں نہیں، ہم سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ اور یہ اقرار ہم نے اس لیے لیا تھا تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے، یا یہ نہ کہہ دو کہ شرک کا آغاز تو بہت پہلے ہمارے باپ دادوں نے کیا تھا اور ہم ان کے بعد انہی کی اولاد بنے، تو کیا آپ ہمیں ان کاموں کی وجہ سے ہلاک کر دیں گے جو غلط کار لوگوں نے کیے تھے؟ اور اسی طرح ہم نشانیوں کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ حق کی طرف پلٹ آئیں۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر ہونے والے وہ سختیاں اور دنیاوی طور پر عذاب وہ بیان کیا، اور آج کی ان آیات میں پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ایک اور آزمائش کا ذکر فرمایا، اور بقیہ 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسان سے جو عہد لیا تھا اس کا ذکر فرمایا۔ انسان سے عہد کون سا لیا گیا؟ عالم ارواح کی یہ بات ہو رہی ہے جب میں اور آپ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹوں کی پشتوں سے نکالے گئے۔ حدیث میں بڑی تفصیلات اس کی موجود ہیں کہ سارے انسان جو قیامت تک پیدا ہوں گے اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا فرمایا، اور وہ چیونٹیوں کی شکل میں تھے۔ اب بتلائیں کہ اس مسجد میں کتنے لوگ جمع ہو سکتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ کتنے لوگ آ سکتے ہیں؟ تو زیادہ سے زیادہ چیونٹیاں کتنی آ سکتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے پوری اس کائنات میں چیونٹیوں کو پھیلا دیا۔
یہ میں اور آپ، ہمارے بعد میں آنے والی نسل، ہمارے پہلے آباء و اجداد، یہ ساروں کو اللہ نے ایک ہی لمحے میں پیدا فرمایا۔ یہ سارے پیدا ہو گئے، چیونٹیوں کی شکل دی، اور اللہ تعالیٰ نے ان سب سے خطاب کر کے فرمایا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور میں اور آپ جو کہتے ہیں نا ہمیں پتہ نہیں، اللہ نے ہم سے وعدہ لیا اور ہم نے اللہ کو جواب دیا ہے۔ ہم نے کہا ہے کہ آپ ہمارے رب ہیں، قالوا بلا، قرآن کہہ رہا ہے۔ قرآن سے اتھنٹک کس کی بات ہو سکتی؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہیں پیدا کیا گیا تھا اور پھر تم سے یہ عہد لیا گیا اور تم نے یہ جواب دیا، اور فرمایا کہ یہ کل قیامت کے دن تم یہ انکار نہ کر سکو کہ ہم اس معاملے سے بے خبر تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا خالق کون ہے، مالک کون ہے، یہ قرآن کیا ہے، وحی کیا ہے، رسول کیا ہوتے، یہ ان سے تم بے خبر نہیں تھے، تمہیں بتا دیا گیا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ ہوئے، بہت بڑے اللہ والے ہوئے، وہ کہتے ہیں اس واقعہ کو میں اس طرح سمجھتا ہوں جیسے کل ہم سے یہ عہد لیا گیا، آج رات گزری ہے صرف، یہ ہمیں اس طرح یاد ہے۔ اور بعض لوگوں کو بچپن کی باتیں کس طرح یاد رہ جاتی ہیں، بچپن کی بات، وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے ہمارے سامنے ایسے معاملہ ہوا۔ بچپن کی باتیں بڑھاپے میں دھیڑ عمر میں جا کر یاد آتی ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ سب، یہ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن تمہارے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہ ہو، اور یا یہ نہ تم کہو کہ ہم جو شرک کرتے ہیں، ہم جو فلاں کی قبر پہ جاتے ہیں یا فلاں مزار پہ جھکتے ہیں یا فلاں مورتی کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اصل میں نا پہلے ہمارے باپ دادا اس طرح کرتے آئے، یہ شرک کی ابتدا، تم یہ کہو یہ پہلے سے چلتا آ رہا ہے۔ اور آج اگر قیامت کے دن ہمیں اس شرک کی پاداش میں ہمیں جو سزا دی جا رہی ہے، کیا اس بات پر کہ ہم پرانے لوگوں کی پیچھے چلتے آئے؟ یہ بے وقوف لوگ تھے جو پہلے پرانے اس طرح کرتے آئے، یہ وہ لوگ کہیں گے جو شرک کی دلدل میں پھنسے ہوئے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ہم نے تو یہ نشانیاں تفصیل کے ساتھ بیان کر دی ہیں تاکہ تم حق کی طرف پلٹ آؤ۔ اب میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکری ہے، ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے تو در در کی ضلالت ہم لے رہے ہیں۔ اگر ہم اپنا تعلق قرآن کے ساتھ وابستہ کر لیں، قرآن آج بھی اللہ کے وہ احکامات، اللہ کے وہ پیغامات، رسولوں کے وہ طریقے ہمیں آج بھی بتلا رہے ہیں۔ تو اس لیے اس کی طرف ہمیں رجوع کرنا چاہیے۔ ہم جس طرح خود آتے، ہم اپنے دوستوں کی اس بات کی تلقین کریں، نصیحت کریں، بھئی میں قرآن سمجھنے والا ہوں، آپ بھی قرآن سمجھنے والے بنے، کیونکہ رسول پاک علیہ السلام نے سب سے بہترین طبقہ انہیں قرار دیا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ لہذا سکھا تو سکتے نہیں، سیکھ تو سکتے ہیں، جب سیکھ جائیں گے تو سکھانے کے قابل بن جائیں گے، تو لہذا اس معاملے میں شریک ہونا چاہیے۔ تو یہی بیان ہوا انہی آیات میں۔ دیکھیے آیات کا ترجمہ، فرمایا وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور یاد کرو جب ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر اس طرح اٹھا دیا تھا جیسے وہ کوئی سائے بان ہو۔ یہ کوہ طور کی بات ہو رہی ہے، کوہ طور بنی اسرائیل پر اوپر ڈال دیا تھا، اوپر لٹکا دیا تھا۔ مانو یہ تورات کی باتیں، اگر نہیں مانو گے یہ پہاڑ تمہارے اوپر گرے گا اور تمہیں ذلیل و رسوا کر دے گا۔ انہوں نے کہا ہم جی بالکل مانتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، پہاڑ وہ پیچھے ہٹا اور پھر وہ نافرمانی میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ وہی بیان فرما رہے، تو فرمایا خذوا ما آتیناکم بقوة واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون،
اور انہیں یہ گمان ہو گیا تھا کہ وہ ان کے اوپر گرنے ہی والا ہے، اس وقت ہم نے حکم دیا تھا کہ ہم نے تمہیں جو کتاب دی ہے اسے مضبوطی سے تھامو اور اس کی باتوں کو یاد کرو تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور اے رسول علیہ السلام لوگوں کو وہ وقت یاد دلاؤ جب تمہارے پروردگار نے حضرت آدم کے بیٹوں کی پشت سے ان کی ساری اولاد کو نکالا تھا اور ان کو خدا اپنے اوپر گواہ بنایا تھا اور پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا ان تقولوا یوم القیامت انا كنا عن هذا غافلین، سب نے جواب دیا تھا کیوں نہیں، ہم سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں اور یہ اقرار ہم نے اس لیے لیا تھا تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے۔ او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وكنا ذریة من بعدهم، یا یہ نہ کہہ دو کہ شرک کا آغاز تو بہت پہلے ہمارے باپ دادوں نے کیا تھا اور ہم ان کے بعد انہی کی اولاد بنے۔ افتہلکنا بما فعل المبطلون، کیا آپ ہمیں ان کاموں کی وجہ سے ہلاک کر دیں گے جو غلط کار لوگوں نے کیے تھے؟ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور اسی طرح ہم نشانیوں کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ حق کی طرف پلٹ آئیں۔ اب دعا فرمائے اللہ کریم کی ذات مجھے اور آپ کو قرآن پاک کی نصیحت سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق کامل عطا فرمائے۔